تو ریحان بھائی اور علی بھائی they are talking about evolution. ڈنڈا پیر اینڈ باغی بھائی will talk about revolution. تو میں تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں ایز اے ماڈریٹر. آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ in the last 75 years slowly the nation was going through the process of evolution. اور اب کی جو like in the this generation is a generation of social media, artificial intelligence. So جو اب جو evolutionary process ہے it's faster than what happened in the last 75 years. لیکن in the last 75 years gradually ہم اس process ارتقائی process سے پلیز ایکسکیوز میں نے اگر اردو میں غلط بولا ہے وہ ریحان بھائی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, وہ گزر رہے تھے. لیکن in the last 13-14 months جب سے اپریل 2022 سے مجھے لگتا ہے وہ process of evolution جو ہے نا it has become 10 times faster than what was happened in the past. اور اب اس کی وجہ سے جو ڈیزائر ہے چینج کی لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے, اور ایک اسٹرانگ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے انکلوڈنگ ڈنڈا بھائی اور واغی کہ جو اس اوپینین سے ہیں کہ now evolution has already happened, now we are ready and ripe for revolution because اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو over to you ڈنڈا پیر, آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں. السلام علیکم سب کو. ناصر بھائی آگے ہیں کیونکہ بیسکلی وہ تھے, میں تو نہ میرے کوئی اس طرح کی تھی, تو میرا حال ہے کہ وہ بات کریں. جی ریحان بھائی, اور السلام علیکم ناصر بھائی. تھینک یو. میں نے بس ایک کامنٹ کرنا ہے کہ ڈیکورم یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون سی آرگومنٹ صحیح ہے کون سی غلط ہے. ہم آئیڈیاز کو ایکسپلور کر رہے ہیں, ہم اپنی نظریے کو سامنے رکھ رہے ہیں, which could be 100% wrong, 50% wrong, does not matter. We are just trying to inculcate a good conversation where we can discuss the issue more rather than our own perspective. Thank you. تھینک یو ریحان بھائی, ونڈرفلی پٹ. تو سب لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی وہ کراس ڈبیٹ نہیں ہو رہی ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ از دا پیتھ فارورڈ فار پاکستان, کیا بہتر ہے ہماری سچویشن میں, کون تو ڈسکشن کریں. وی آر تھروئنگ آئیڈیاز. ریحان بھائی, علی بھائی, ناصر بھائی آ گئے ہیں, باغی ہیں, ان لوگوں سے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لے کے ہم ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ایک ہیلدی ڈبیٹ کر رہے ہیں. تو ناصر بھائی ویلکم آپ کو, اور آپ کو دیتی ہوں. السلام علیکم. جو ہماری ڈسکشن ہوئی ابھی تک, بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے, ریولوشن اور ایوولوشن. بے شک یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ریحان صاحب نے, علی صاحب نے بہت اچھی اس کی ڈیفینیشن بتائی, اور سیم نے بھی. لیکن تھوڑا سا اسی حرض میں دیکھا جائے کہ ایوولوشن جو ہوتی ہے وہ مائنڈس کی ہوتی ہے, کہ جب انسان جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ چینج کے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کو وہ چینج چاہیے. اور وہ چینج کیا چاہیے؟ وہ چینج ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے بیسک رائٹس. اور بیسک رائٹس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے؟ کہ فریڈم ٹو چوز, فریڈم ٹو اسپیک, کہ آپ جو ہے وہ بات بھی کر سکیں, اور آپ اپنی طریقے سے ایک اصول کے تحت جو ہے وہ ایک زندگی گزار سکیں جہاں آپ کسی اور کی زندگی کے اندر انٹرفیئر نہیں کر رہے. اور جب اس چیز پہ دبایا جاتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے عموماً جو ہم لوگ جس ریولوشن کی بات کرتے ہیں, وہ ریولوشن کیوں آتی ہے اور کیا اس کے لیے کیا چیزیں میں یہ تھوڑا سا سمجھتا ہوں کس وجہ سے ضروری ہو جاتی ہیں. وہ ضروری اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کیونکہ جو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, جو سوسائٹی جو ہوتی ہے, وہ اپنا پرپس فلفل نہیں کر رہی ہوتی. ایک سوسائٹی میں رہنے کا مطلب ایک کہ پولیس کے آپ اندر رہ رہے ہیں تو پولیس جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے, آپ جو ہیں وہ کورٹس جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ جسٹس دے رہی ہیں, حکومت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیسلٹیز دے رہی ہے جس کے لیے آپ ٹیکس دے رہے ہیں. تو وہ جو سوسائٹی کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا جو ہے ڈیٹوریٹ ہو جاتا ہے. اب جب وہ اتنا ڈیٹوریٹ ہو گیا کہ آپ جو ہیں اس کو فکس نہیں کر سکتے, ایوالو نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگ اگر پاکستان کی سوسائٹی کے حساب سے بات کریں تو 75 سال سے
وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ ڈیٹوریٹ سے ڈیٹوریشن کی طرف جا رہا ہے، ایوالو ہو کے جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف نہیں جا رہا. اور جب وہ ایوالو ہو کے جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف نہیں جا رہا، تو لوگوں کی جو سسٹم کی جو ایوولوشن ہے وہ جو ہے وہ ڈیوولوشن کی طرف چلی گئی. اور وہاں جو ہوتا ہے پھر لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس چینج کے لیے، وہ چینج اپنے اندر مانگنے کے لیے. اور جب وہ چینج مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ ریڈیکل چاہیے، کیونکہ سوسائٹی اتنی ڈسٹروائے ہو چکی ہے. جب سوسائٹی اتنی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو پھر عموماً جو میں یہ دیکھتا ہوں جو ایک مین فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسٹیگیٹر. انسٹیگیٹر موجود ہوں، لیکن اب اور جب وہ انسٹیگیٹر سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہوتے تو اب آپ کے یہاں ہم لوگ پاکستان کے حساب سے دیکھتے ہیں تو انسٹیگیٹر جو ہے وہ آپ کی خود ایڈمنسٹریشن ہے، خود سوسائٹی ہے جو کہ اس کو پورا کا پورا انسٹیگیٹ کر رہی ہے. ایک فورس ہے جو کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے، ان کو پش کر رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس ڈائریکشن کے اوپر جائیں، ان کے رائٹس چھینے جا رہے ہیں. اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اتنی ڈیوالو ہو چکی ہے کہ آپ کو نہ تو پولیس کی طرف سے، نہ کورٹس کی طرف سے، نہ آپ کو پاور ہولڈرز جس کو میں کہتا ہوں کہ چرچ، ماسک، ریلیجیس لیڈر کی طرف سے کوئی پروٹیکشن مل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو اور زیادہ اس چیز کی طرف کرتی ہیں. اور پھر جو ہے پھر وہ ریولیوشن آتی ہے. اگر آپ امریکن ریولیوشن کو دیکھیں وہ بھی اسی صورت کے اندر آئی کہ رائٹس نہیں دیے جا رہے تھے. آپ روانڈا کی دیکھ لیں، اب بنگلہ دیش کی دیکھ لیں، ایران کی دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں اس طریقے سے پش کرتی ہیں. اور پھر وہ ایوولوشن نہیں رہتا، وہ ایوولوشن نہیں ہوتا، وہ پھر جو ہوتا ہے برسٹ ہوتا ہے اور لوگ ریڈیکل چینجز ایک قسم کی لے کے آتے ہیں. تو آئی تھنک جس سوسائٹی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ سوسائٹی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ ایوولوشن کا سٹیپ نہیں رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایوالو کر کے سوسائٹی کو آگے لے کے چلیں. اب آپ کے پاس یہ آ گیا کہ آپ جو ہے سوسائٹی کو جو ہے جو کرکس ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ چینج لانے سے روک رہے ہیں، آپ ان کے اگینسٹ ریوولٹ کی طرف آئیں، یا آپ ان کی طرف جو ہے ایک میجر چینج لے کے آئیں، ایک میجر چینجز کے اوپر بات کریں. تو میری ابھی تک یہ بات ہے، آگے بات کرتا ہوں. تو ناصر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ہمیں کچھ بتائیں. جی جی، سب کو سلام، شکریہ ساجد بھائی. شروع سے میرا ایک سٹانس رہا کہ ہم ڈائریکٹلی پاکستانی سوسائٹی میں جو ابھی کے حالات ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں سے، ریولیوشن سے. میری تو ایولیوشن پہ میں بلیو نہیں کرتا، اس لیے کہ ایولیوشنس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. برین سٹارمنگ کے لیے ایک احساس پیدا کرنا اور اس احساس کو آگے لوگوں میں پھیلانا. ایولیوشنس وہ ہمارا 75 سال سے ہوا، بلکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایولیوشن ہی چل رہی تھی. تو اب میرے خیال میں ریولیوشنس کا کنسیپٹ ہی تب آتا ہے کہ جب سسٹم فیل ہو جائے، جب آپ کی بیسک نیسیسٹی کو پورا کرنے کے لیے ریاست ناکام ہو جائے، تو اس وقت ریولیوشنس کی بات کی جاتی ہے. اس وقت ایولیوشن کی بات کریں گے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات. تو ریولیوشن کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ بیسک چیزیں دیکھیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایک پوسٹ مین سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک ارریلیونٹ ہے، وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پرسنالٹیز ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا سسٹم ان کے آگے ہرڈل کریٹ کر رہا؟ تو جواب جو مجھے سمجھ آتی ہے، سسٹم ہرڈل کریٹ کرتا. سو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اب ریولیوشنس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ریولیوشنس یس اس میں بہت سارے لوگوں کے خون بہتے ہیں، گردنیں ماری جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کن لوگوں کے؟ جن لوگوں نے 75 سال سے آپ کی گردنیں ماری ہیں، 1857 سے لے کے آج تک مار رہے ہیں. کیونکہ جو بیسک کنسیپٹ آف دا ایڈمنسٹریشن ہمارے ملک میں ہے وہ 1857 کے بعد جو 1859 اور 61 کے درمیان بنایا گیا تھا، وہی کنسیپٹ آج تک ہمارے ملک میں اور وہی لاس چل رہے ہیں.
जो लिबर्टी के बिल्कुल खिलाफ है। सो इसलिए जब ऐसी चीजें हों किसी भी माशरे के अंदर, तो वहां एवोल्यूशन की बात करना, आप डिबेट तो कर सकते हैं, उसमें गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन आप रेवोल्यूशन के रास्ते में राइट विंग का किरदार अदा करते हैं। तो राइट विंग हमेशा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उस वहीं से ये राइट विंग और लेफ्ट विंग उभरे थे, जब लोगों में कॉन्सेप्ट बना, दुनिया को पता चला। तो लेफ्ट विंग का काम ये होता था कि वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इसकी इक्वालिटी की बात करते थे। जो राइट विंग होते थे वो किंगडम को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि ये डिवाइन कॉन्सेप्ट है मज़ाहिब का या खुदा का, तो ये उनका हक है किंग्स का कि वो इख्तियारात इस्तेमाल करें और वो अपनी लेविश और प्रिविलेज लाइफ को करें, प्रोटेक्ट करें। और 98% या 99% जो पॉपुलेशन है, उसके एक ही वोट होता था। ये रेहान भाई और लोधी भाई को पता कि फ्रांस के अंदर 3 वोट कंसीडर होते थे। एक पब्लिक का, यानी 98% पॉपुलेशन का एक वोट कंसीडर होता था। और जो उनकी दूसरी जो क्लास थी, जो रिलीजन को बेस्ड करती थी, वो एक वोट करती थी। और जो नोबेलिटी थी, जो किंगडम थी, वो एक वोट रखती थी। तो जो जो दो ऊपर वाली जगह हैं, जो रिलीजन था और ये जो नोबेलिटी थी, किंगडम थी, ये 2 वोट हमेशा इसको करके वीटो कर देती थी और तीसरा वोट पब्लिक का हमेशा उसके हक मार देती थी। वहीं से तो शुरू होता है। तो लेफ्ट विंग जो होता है, जब जो पाकिस्तान में है, जो राइट विंग है, वो कंजर्वेटिव है। उसको वो ये कहता है कि मेरी फौज की वजह से, मेरे जर्नैल, मेरे ब्यूरोक्रेट, मेरे पुलिस, मेरी जुडिशरी की वजह से मेरा मुल्क, और यही वो गलत बात है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेवोल्यूशन चाहिए। सो उस वक्त के फ्रांस के जो जो था, या रशिया का था, या जो ईरान के अंदर आया, तो उस वक्त जो इनकलाब, जो रेवोल्यूशंस आए थे, वो भी इसी बेस के ऊपर आए थे। रेवोल्यूशन, यस, ये बात मैं मानता हूँ कि नफरत की बेस पे होता है, कि वो इतनी नफरत हो जाती है कि आपके पास चॉइस खत्म हो जाती है, आप वायलेंट हो जाते हैं। तो रेवोल्यूशन बेसिकली चीज, नाम तो इसी का है ना, कि विद इन द सडन, विद इन सेकेंड आप चीज को ट्रांसफॉर्म कर दें, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इंसानी माशरे के रेवोल्यूशन की जब बात आती है, तो हम उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। जैसे एक बंद कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर आप एक लाइट जलाते हैं, तो आप वो रेवोल्यूशन लेके आए, इसलिए कि वहां अंधेरा था। तो अगर हम अपने माशरे को देखते हैं आज पाकिस्तान के, वहां अंधेरा है, हर तरफ मारदाड़ है, लेकिन हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंशिएट करके एक दूसरे को, माशरे को तकसीम किया हुआ। तो मेरा ये मानना है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ रेवोल्यूशंस को, और रेवोल्यूशनरी जितने भी जो पाकिस्तान में लोग हैं, सो ताकि पाकिस्तान के अंदर वो चेंज आ सके जो पाकिस्तानी लोगों को, वो उसकी बेसिक नेसेसिटी पे उनको हक दिलाने के लिए काम करे। एवोल्यूशन के लिए तो आपको 200 साल चाहिए, 300 साल चाहिए। सो रेवोल्यूशन इज द बेस्ट वे पाकिस्तान के लिए, कि आपको वो चीजें मिल सकें जो आपसे, आपका हक छीना गया था 1857 या 1947 से लेके आज तक। शुक्रिया। थैंक यू नासिर भाई। अच्छा, मैं रेहान भाई और अली भाई, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप लोगों को लगता है कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान का, जो सिस्टम है जिसमें वी वांट टू सी रिफॉर्म्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सिस्टम ओवरहॉल चाहते हैं, वो थ्रू एवोल्यूशन कैन वी अचीव दैट? और इफ आपका आंसर यस है, तो आप क्या, आप लोग क्या प्रपोजल होगा, व्हाट आर द वेज दैट वी कैन अचीव दैट? जी रेहान भाई, एंड देन अली भाई, आप भी यू कैन चाइम इन टू। अच्छा, सैम, मेरा पर्सपेक्टिव तो थोड़ा सा ना, ये टॉपिक को बिल्कुल क्लियर डिवीजन में रखा हुआ है। आप जानती हैं, मैंने पहले बड़ी फसाद के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये या वो, आई एम नॉट दिस और दैट। मेरा आई एम कहने ऑन का द सेम पेज विद यू, यस, आई या सो यस। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नासिर भाई, मेरा बैकग्राउंड में यह है कि मैं एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। तो जब मैं बात करूंगा तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में ही बात करूंगा।
اس سے آگے بیونڈ جو ہے وہ اگر مجھے بات کرنی ہو تو پھر مجھے اس پارٹی کو چھوڑ کے کوئی اور نئی پارٹی یا کوئی نئی آئیڈیالوجی، کوئی نئی فرٹرنیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. وہ فرٹرنیٹی مجھے خیر پاکستان میں تو ابھی نظر نہیں آتی، بٹ جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ تو یہ ایوالو کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، ان کو سینسٹائز کیا جائے تاکہ وہ اپنے حقوق کی بات کرنا شروع کریں. جو چیزیں ان کو نہیں لگتا کہ ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے. پارٹی نے آج ماشاءاللہ اتنا کام تو ضرور کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حقوق کی کچھ شدھ بدھ حاصل ہو گئی ہے کہ نہیں آپ فوج ہیں تو بھی آپ کے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اور میرے بھی حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ جوڈیشری میں ہیں تو وہاں پر بھی یہی سچویشن ہے. تو جو پارٹی نے جو کریٹ کی ہے ایٹماسفیئر، اس میں وہ یہ کر چکا ہے کہ الحمدللہ وی آر لٹل بٹ مور اویئر دین 1970s. 70s میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو وہ ریولوشنری تھے، بہت زیادہ ریولوشنری باتیں وہ کر رہے تھے، بہت شاندار لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے پاس فصاحت تھی، بلاغت تھی، اور بہت اچھی بات کرنے جانتے تھے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو وہ کبھی بھی مٹیریلائز نہیں ہو سکی ایک موومنٹ میں. وہ ایونچولی 1970s میں پیپلز پارٹی میں کہیں تھوڑا سا جا کر اس نے کچھ فنکشنل رول پلے کرنے کی کوشش کی، اینڈ دین اٹ ڈائیڈ آؤٹ اینڈ ناؤ وی نو ویئر دا ہول ترقی پسند تحریک کہاں چلی گئی. ہمارے پاس تو صرف چند غزلوں کے جن کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، وہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بچا. ایوری تھنگ، اور خاص کر آج کا جو لبرل ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوسوں دور ہو گیا پاکستان کی جو موروثی مسائل ہیں اس سے تو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا. مجھے آج بھی یہ لگتا ہے اس پرسپیکٹو میں کہ ہمیں کچھ ایوولوشنری پروسیس کو پش کرنا ہے فردر. وی آر ناٹ دیئر یٹ ٹو ہیو اے ریوولوشن. Revolution requires a special breed of people which will be willing to sacrifice everything they have, their lives, their minds, their society, their children, اور وہ جا کر assert کرتے ہیں. وہ ایک اسپیشل بریڈ ہوتی ہے، وہ ایک نئی فرٹرنیٹی کھڑی ہوتی ہے. فیڈال کاسٹرو سے پوچھا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر کسی کو پتا ہو تو، فیڈال کاسٹرو کے جو کو ڈیٹا انہوں نے کیا تھا اس میں شاید 18-19 لوگ تھے. تو ان سے پوچھا کہ نیکسٹ ٹائم اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ ہاؤ مینی پیپل یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. اس نے کہا نیکسٹ ٹائم آئی ول ڈو اٹ فار 6 پیپل بیکاز ناؤ آئی نو what needs to be done. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چے گوارا کو ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں اور فیڈال کاسٹرو کو کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے خمینی صاحب کو اور دوسرے ان لوگوں نے ایک نئی فرٹرنیٹی تیار کی اسی ایوولوشنری پروسیس سے جس سے وہ لے کر گئے اس ریولوشن تک جو ریکوائرڈ تھا. یعنی وہ بلڈی ریولوشن ہر دفعہ ہوا with the exception of فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن 200 سال تک تو وہ انارکی رہی ہے. وہاں تو کسی کے پاس کوئی سیلف ڈائریکشن نہیں تھی، بس لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ایک پاکٹس بن گئی تھی کنٹرول کی اور لوگ ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے تھے، گلٹینیں چلتی تھیں. And then they started coming into some sense and then they evolved into it. But other than that, Irani revolution was much more civilized revolution in the sense کہ وہاں وہ انارکی کا لیول نہیں تھا، although کہ وہ بھی بہت بلڈی تھا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ریلیٹیولی سیولائز تھا. کیوبا میں بھی مار دھاڑ ہوئی اور بڑی جلدی سے، بلڈی تو تھا لیکن it was still very very civil as compared to Russian revolution for example, or the revolution of France. اب ریولوشن میں ایک اور چیز بڑا رول پلے کرتی ہے. آپ جتنے بھی اٹھا کر دیکھیں گے نا وہاں پر لوگوں کی نیشنلزم جو ہے نا وہ بڑی ایٹ پلے ہے. نیشنلزم بہت پلے کرتا ہے رول، کیونکہ ایون اگر آپ ہٹلر جیسے انسان کو بھی دیکھیں تو اس نے بھی وہی پلے کرنے کی کوشش کی، نیشنلزم کو کھڑا کر کے اس نے کچھ اچیو کرنا چاہا، کسی حد تک کیا، پھر اس کے بعد دنیا نے اس کو فارغ کر دیا. رشیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، رشین جو رشین ریولوشن ہے گو کہ وہ کمیونزم کا ہے لیکن وہاں ڈویژن آف نیشن نہیں تھی. the same nation wanted کہ ہم ایز اے رشین یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ایرانینز wanted to do it as Iranians کہ امریکن کون ہوتے ہیں مصدق کو ہٹا کر ہم پر کسی کو مسلط کرنے والے. we Iranians are standing together to do this. اسی طرح سے فیڈال کاسٹرو میں اگر آپ دیکھ لیں وہاں پر اور ساؤتھ کی جتنی بھی تحریکیں نیشنلٹی
played a very pivotal role. Unfortunately, very unfortunately, we are not at the leverage of a strong national identity at this point. اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی پروسیس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایوولوشن کر کے کچھ ریولوشنری چیزیں کی جائیں. اچھا، اب ایک یہ بھی مس نومر ہے کہ ریولوشن صرف اور صرف بلڈی ہوتا ہے. جو کلچرل ریولوشنز ہوتے ہیں ان میں کوئی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل 90s کے بعد ایک کلچرل ریولوشن آیا جس کو آج کہتے ہیں ہم کہ یہ جو آؤٹ گوئنگ ہیں، اور ریڈ بل نے اس کو پرپورٹ کیا، جس نے گیٹریٹ نے پرپورٹ کیا، لولو لیمن نے، اور لوگ جموں میں بھرنا شروع ہو گئے. اور آج کے جو ینگ کپلز ہیں وہ بڑے آؤٹ گوئنگ ہیں، بڑا ہائکنگ کرتے ہیں. ایک نیا ریولوشن ہے پورے ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایون پاکستان میں نے اسلام آباد میں زندگی گزاری ہے، اس وقت ان ٹریلز کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، آج سارے ان ٹریلز پہ پہنچے ہوتے ہیں. سو ریولوشن سم ٹائمز کلچرلی آلسو کم، اس میں کوئی بلڈ نہیں چاہیے آپ کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک کیٹلسٹ کا کام کرے، اور وہ کیٹلسٹ جو ہے وہ ایوالو کرے اس نیشنل آئیڈینٹی کو، جو کہ جا کر ایونچولی اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو ریولوشن کے لیے وہ تیار ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج مطلب ناصر بھائی کی باتوں سے اختلاف ہرگز نہیں ہے. انہوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ 100% ہے. دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ از. جس طرح سے باغی نے بھی بات کی، وہ اپنی اساس میں تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ مٹیریل جو میں اگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ جہلم کی دریائے پنجاب کے کنارے بیٹھ کر مٹی لیں اور اس سے آپ کمہار برتن بنائے تو ہی کین کریٹ ونڈرز. بٹ اگر اسی کمہار کو آپ لے جا کے ڈیزرٹ میں بٹھائیں گے تو اس کے پاس مٹیریل نہیں ہے جس سے وہ کوئی ایک پیالہ بھی بنا سکے. سو وہ مٹی چاہیے ہمیں. اب وہ مٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ کہیں نہ کہیں اور سے تو امپورٹ نہیں کی جائے گی. یہی لوگ ہیں، انہی لوگوں کو استعمال کرنا ہے. We are desperate to have a change. I understand that part. We are desperate. خاص کر یہ 14 مہینوں میں ڈیسپریشن کی انتہا ہو گئی ہے. بہت سارے اپس اینڈ لوز ہوئے، بہت زیادہ ہم ڈیمورلائز بھی ہوئے، لیکن ایونچولی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں یا سچے ہیں یا برے ہیں. I'm not judging people at all. But I'm saying یہ وہ مٹی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. میں کمہار ہوں یا خان صاحب کمہار ہیں، تو اسی مٹی کو لے کر انہوں نے کچھ بنانا ہے. اگر کچھ بنانا ہے، اگر ہم ان کو کسی اور مٹی کو لا کر دے دیں تو شاید اگر وہ فرانس میں ہوتے تو کچھ اور طرح بہیو ہو رہا ہوتا، اگر وہ چائنا میں ہوتے تو کچھ اور ہوتا. میرا بار بار کا جو ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ یہ اس طرح کا جس کو آپ ریولوشن چاہتے ہیں، دس از ناٹ دا نیشن، دس از ناٹ دوز پیپل ہو کین گیو یو دیٹ ریزلٹس. اور میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ٹونیشیا میں کچھ رول آف لا تھا، کچھ ان کو مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ قانون کے تحت رہنا چاہتے تھے، تو ایک آدمی نے اپنی زندگی کی قربانی دے دی تو پورے ملک میں ایک چینج آ گیا. دوسری طرف وہاں کا صدر بھی مار دیا گیا، بے شمار لوگوں کو بھی مار دیا گیا. اور مصر میں آج where they were before the Arab Spring, they are far behind than that. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ڈیسپریشن ہے، وی وانٹ تھنگس ٹو بی ڈن کوئکلی، بٹ کین وی؟ دس از دا بگیسٹ کوشچن. تھینک یو. جی تھینک یو.